پچھلے لیسن میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آ کر مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور ساتھ میں ہی ہر مہاجر اور انصار کے درمیان میں ایک بھائی چارہ مواخات قائم کیا۔ اس کے کچھ اصول تھے، کچھ سٹینڈرڈز تھے جن کی بنیاد پر وہ کیا۔ ان میں سے سب سے پہلا یہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تحریر ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قریشی، یثربی اور ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ لاحق ہونے اور جہاد کرنے والے مومنین اور مسلمانوں کے درمیان، کہ یہ سب اپنے ماں سوا انسانوں سے الگ ایک امت ہیں۔ نمبر ٹو، مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے، اور مومنین کے درمیان معروف اور انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ دیں گے، اور انصار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی دیں گے، اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ ادا کرے گا۔ اور اہل ایمان نمبر تھری یہ ہے، اور اہل ایمان اپنے درمیان کسی بےکس کو فدیہ یا دیت کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطا و نوازش سے محروم نہ رکھیں گے۔ سارے راست باز مومنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا، یا اہل ایمان کے درمیان ظلم اور گناہ اور زیادتی اور فساد کی راہ کا جو ہوگا۔ نمبر فائیو، اور یہ کہ ان کے سب کے ہاتھ اس شخص کے خلاف ہوں گے خواہ وہ ان میں سے کسی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر سکس، کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل کرے گا اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک عہد ایک ہوگا، ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ جو یہود ہمارے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے، اور وہ دوسرے مسلمانوں کے مثل ہوں گے، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف تعاون کیا جائے گا۔ مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مساہلت نہیں کرے گا، بلکہ سب کے سب برابری اور عدل کی بنیاد پر کوئی عہد و پیمان کریں گے۔ مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے جسے کوئی فی سبیل اللہ بہایا جائے گا۔ کوئی مشرک قریش کی کسی جان یا مال کو پناہ نہیں دے سکتا، اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا اور ثبوت موجود ہوگا، اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے مقتول کا ولی راضی ہو جائے، اور یہ کہ سارے مومنین اس کے خلاف ہوں گے، ان کے لیے اس کے سوا کچھ حلال نہ ہوگا کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ کسی مومن کے لیے حلال نہ ہوگا کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے اور اسے پناہ دے، اور جو اس کی مدد کرے گا یا اسے پناہ دے گا، اس پر قیامت کے دن اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوگا، اور اس کے فرض و نفل کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ تمہارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوگا اسے اللہ عز و جل اور محمد کی طرف پلٹایا جائے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں طے کی تھیں۔ تو اس حکمت بالغہ اور اس دور اندیشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے معاشرے کی بنیادیں استوار کیں، لیکن معاشرے کا ظاہری رخ در حقیقت ان معنوی کمالات کا پر تو تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و وہم نشینی کی بدولت یہ بزرگ ہستیاں بہرہ ور ہو چکی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس اور مکارم اخلاق کی ترغیب میں مسلسل کوشاں رہتے تھے، اور انہیں محبت و بھائی چارگی اور مجد و شرف اور عبادت و اطاعت کے آداب برابر سکھاتے اور بتاتے رہتے تھے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ اور شناسا اور غیر شناسا سبھی کو سلام کرو، یعنی جس کو آپ جانتے ہو، جس کو نہیں جانتے ان سب کو سلام کرو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو اچھی طرح سمجھ گیا یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، اے لوگو، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے مامون و محفوظ نہ رہے۔ اور فرماتے تھے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں،
اور فرماتے تھے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور فرماتے تھے سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں کہ اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور فرماتے مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا بعض بعض کو قوت پہنچاتا ہے۔ اور فرماتے آپس میں بغض نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑے رہے۔ اور فرماتے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے دشمن کے حوالے کرے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں کوشاں ہوگا اللہ اس کی حاجت میں ہوگا، اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا اللہ اس سے قیامت کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور فرماتے تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو، تم پر آسمان والا مہربان ہوگا۔ اور فرماتے وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے۔ اور فرماتے مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اسے مار کاٹ کرنا کفر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو صدقہ قرار دیتے تھے اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ شمار کرتے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے اور خیرات کی ترغیب دیتے تھے اور اس کے ایسے ایسے فضائل بیان فرماتے تھے کہ اس کی طرف دل خود بخود کھینچے چلے جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو شخص کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور پلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پکیزہ بول ہی کے ذریعے۔ اور اسی کے پہلو بہ پہلو دوسری طرف آپ مانگنے سے پرہیز کی بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے، صبر و قناعت کی فضیلتیں سناتے، اور سوال کرنے کو سائل کے چہرے کے نوچ خراش اور زخم قرار دیتے، البتہ اس سے اس شخص کو مستثنی قرار دیا جو حد بدرجہ مجبور ہو کر سوال کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان فرماتے کہ کن عبادات کے کیا فضائل ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا کیا اجر و ثواب ہے، پھر آپ پر آسمان سے جو وحی آتی آپ اس سے مسلمانوں کو بڑی پختگی کے ساتھ مربوط رکھتے، آپ آپ وہ وحی مسلمانوں کو پڑھ کر سناتے اور مسلمان آپ کو پڑھ کر سناتے تاکہ اس پر عمل سے ان کے اندر فہم و تدبر کے علاوہ دعوت کے حقوق اور پیغمبرانہ ذمہ داریوں کا شعور بھی پیدا ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اخلاقیات بلند کی، ان کی خداداد صلاحیتوں کو عروج بخشا، انہیں بلند ترین اقداروں کا مالک بنایا، یہاں تک کہ وہ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی کا نمونہ بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص کو طریقہ اختیار کرنا ہو تو وہ گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے، یعنی اگر کسی نے کسی کو فالو کرنا ہو تو ایسے آدمی کو فالو کرے جو کہ فوت ہو چکا ہے، کیونکہ زندہ کے بارے میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اس امت میں سب سے افضل، سب سے نیک دل، سب سے گہرے علم کے مالک اور سب سے زیادہ بے تکلف۔ اللہ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا، لہذا ان کا فضل پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اور جس قدر ممکن ہو ان کی اخلاق و سیرت سے تمسک کرو، کیونکہ وہ لوگ ہدایت کے صراط مستقیم پر تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد تھوڑا سا اس کو اسکپ کرتے ہیں، اس کا یہود کے ساتھ معاہدہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، تو مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا کفار کی طرف سے۔ تو جب مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ کے اندر بھی یہود تھے، نان مسلم تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اندیشہ ہوا کہ ان کے ساتھ بھی کوئی تصادم وغیرہ نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیا جس کو سیرت کی کتابوں میں میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عقیدے، سیاست اور نظام کی وحدت کے ذریعے ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیادیں استوار کر لیں تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرہ ہو، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ اور اس کے گرد و پیش کا علاقہ ایک وفاقی وحدت میں منظم ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے رواداری اور کشادہ دلی کے ایسے قوانین مسنون فرمائے جن کا اس تعصب اور غلو پسندی سے بری ہوئی دنیا میں کوئی تصور ہی نہ تھا۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، مدینہ کے سب سے قریب ترین پڑوسی یہود تھے۔ یہ لوگ اگرچہ درپردہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اب تک کسی محاذ آرائی اور جھگڑے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس لیے رسول اللہ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا جس میں انہیں دین و مذہب اور جان و مال کی مطلق آزادی دی گئی تھی۔ مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے یہودیت کو فالو کرو، ہم لوگ جو ہیں وہ آپ کو اس پہ کوئی بھی زبردستی نہیں کریں گے، اور جلا وطنی، ضبطی جائیداد، جھگڑے کی سیاست کا کوئی رخ اختیار نہیں کیا گیا تھا۔ یہ معاہدہ اسی معاہدے کے ضمن میں ہوا تھا جو خود مسلمانوں کے درمیان باہم طے پایا تھا اور جس کا ذکر قریب ہی گزر چکا ہے۔ آگے اس معاہدے کی اہم دفعات پیش کی جا رہی ہیں۔ معاہدے کی دفعات: بنو عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے۔ یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر۔ خود ان کا بھی یہی حق ہوگا اور ان کے غلاموں اور متعلقین کا بھی۔ بنو عوف کے علاوہ دوسرے یہودوں کے بھی یہی حقوق ہوں گے۔ یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے، اور جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے۔ یعنی اگر مدینہ میں اگر مسلمانوں کے دشمن کوئی حملہ کرتا ہے تو یہود ان کی سپورٹ کریں گے مسلمانوں کی، اور اگر یہود پر کوئی حملہ کرتا ہے تو مسلمان یہودیوں کی ہیلپ کریں گے۔ یہ اس ایگریمنٹ کا تھا۔ اور اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں ہوں گے۔ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ اس معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا۔ اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ جو کوئی یثرب پر دعویٰ بول دے اسے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا۔ یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا۔ اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئے جس کا دارالحکومت مدینہ تھا اور جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن یہ جو ایگریمنٹ تھا یہ ٹوٹ گیا تھا بعد میں۔ غزوہ خندق میں یہود نے یہ ایگریمنٹ توڑ دیا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سزا دی تھی جو جس کا تعلق جو ہے اس کا ذکر غزوہ خندق میں آ جائے گا۔ اچھا، پہلے جب ہم مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر سٹارٹ کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو یہ عین وہ ٹائم تھا جب مدینہ والوں کا اتفاق ہو گیا تھا کہ وہ عبداللہ بن ابی السلول جو کہ منافقین کا سردار ہے اس کو اپنا سردار بنائیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جانے کے بعد ایسا نہیں ہو سکا۔ تو اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی ایک مطلب دل میں ایک بات رہ گئی، تو اس کی وجہ سے وہ نفاق اور اس طرح کے باتوں میں اس کا جو ہے نا وہ شروع ہو گیا۔ اچھا جی، اب یہاں پر اس کا کچھ واقعہ ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ پچھلے صفحات میں بتایا جا چکا ہے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، اور جب مسلمانوں نے ہجرت شروع کی تو ان کے خلاف کیسی کیسی کارروائیاں کی تھیں جن کی بنا پر وہ مستحق ہو چکے تھے کہ ان کے اموال ضبط کر لیے جائیں اور ان پر وزن بول دیا جائے، مگر اب بھی ان کی حماقت کا سلسلہ بند نہ ہوا۔ وہ اپنی ستم رانیوں سے باز نہ آئے بلکہ یہ دیکھ کر ان کا جوش غضب اور بڑک اٹھا کہ مسلمان ان کی گرفت سے چھوٹ نکلے ہیں اور انہیں مدینے میں ایک پر امن جائے قرار مل گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو جو ابھی تک کھلم کھلا مشرک تھا اس کی حیثیت کی بنا پر ایک دھمکی آمیز خط لکھا کہ وہ انصار کا سردار ہے، کیونکہ انصار اس کی سربراہی پر متفق ہو چکے تھے، اور اگر اسی دوران رسول اللہ کی تشریف آوری نہ ہوئی ہوتی تو اس کو اپنا بادشاہ بھی بنا لیتے۔ مشرکین نے اپنے اس خط میں عبداللہ بن ابی اور اس کے مشرک رفقا کو مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک
अच्छा, तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आ गए, लेकिन जो मुशरिकीन मक्का हैं उन्होंने वहां पर बैठकर मदीना में कुछ लोगों को खत लिखना शुरू किया, ताकि और उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भड़काना शुरू किया। तो ऐसा ही ये खत मुशरिकीन कुरैश ने अब्दुल्ला बिन उबई को लिखा। उसमें उन्होंने लिखा, आप लोगों ने हमारे साहिब को पनाह दे रखी है, इसलिए हम अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि या तो आप लोग उसे लड़ाई कीजिए या उसे निकाल दीजिए, या फिर हम अपनी पूरी जमीयत के साथ आप लोगों पर योरश करके आपके सारे मर्दाने जंगी को कत्ल कर देंगे और आपकी औरतों को हुर्मत पमाल कर डालेंगे। इस खत के पहुंचते ही अब्दुल्ला बिन उबई मक्के के अपने उन मुशरिक भाइयों के हुक्म की तामील के लिए उठ पड़ा, इसलिए कि वो पहले ही नबी के खिलाफ रंजो और कीना लिए बैठा था, क्योंकि उसके जहन में ये बात बैठी हुई थी कि आप ही के आने से उसकी बादशाहत छीनी। चुनाचे जब ये खत अब्दुल्ला बिन उबई और उसके बुत परस्त रुफका को मौसूल हुआ, तो वो रसूलुल्लाह से जंग के लिए जमा हो गए। जब नबी को उसकी खबर हुई तो आप उनके पास तशरीफ ले गए और फरमाया, कुरैश की धमकी तुम लोगों पर बहुत गहरा असर कर गई है। तुम खुद अपने आप को जितना नुकसान पहुंचा देना चाहते हो, कुरैश उससे ज्यादा तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम अपने बेटों और भाइयों से खुद ही लड़ना चाहते हो। नबी की ये बात सुनकर सब लोग बिखर गए। उस वक्त तो अब्दुल्ला बिन उबई जंग के इरादे से बाज आ गया, क्योंकि उसके साथ ही ढीले पड़ गए थे। यह बात उनकी समझ में आ गई थी, लेकिन हकीकत में कुरैश के साथ उसके रवाबित दर पर्दा कायम रहे, क्योंकि मुसलमान और मुशरकीन के दरमियान शर व फसाद का कोई मौका वो हाथ से जाने ना देना चाहता था। फिर उसने अपने साथ यहूद को भी साठ कर लिया, ताकि इस मामले में उनसे भी मदद हासिल करे। लेकिन वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत थी कि जो रह रहकर शर व फसाद भड़कने वाली आग को बुझा दिया जाती थी। चलिए जी, यहाँ तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये वाक़या फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लेसन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना इसको फिर बंद करते हैं।